کیا آپ ایک ایسی دعا جانتے ہیں جو جہنم، قبر، دجال اور ہر فتنے سے حفاظت کرتی ہے؟ یہ ضرور سیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، عذاب اور فتنوں سے بچنے کی دعا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 2342۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن پاک کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من شر المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں، مسیح دجال کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس حدیث مبارک میں ایک جامع دعا سکھائی گئی۔ دیگر روایات میں دجال سے بچنے کے لیے اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ جو شخص اس کے پاس جائے گا اس کے کرتب اور شعبدہ بازی دیکھ کر اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہی حکم ہر فتنہ باز اور گمراہ کا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ عذاب اور فتنوں سے بچنے کی دعا۔ یہ حدیث ہمیں ایک نہایت جامع اور قیمتی دعا سکھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من شر المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ ترجمہ: اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا 4 بڑے خطرات سے حفاظت مانگنے پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، عذاب جہنم، سب سے بڑا عذاب جس سے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے۔ نمبر 2، عذاب قبر، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کی کامیابی آگے کی کامیابی ہے۔ نمبر 3، فتنہ دجال، سب سے بڑا فتنہ جس سے بچنے کے لیے خاص طور پر دعا سکھائی گئی۔ نمبر 4، زندگی اور موت کے فتنے، زندگی کے فتنے، گناہ، آزمائشیں، گمراہی، موت کے فتنے، آخری وقت میں ایمان کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دعا کو بار بار سکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں صرف اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ کی پناہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فتنے بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان سے بچاؤ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دعا کو روزانہ نماز کے بعد یا خاص طور پر تشہد کے بعد پڑھیں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کو معمول بنائیں، فتنہ پرور لوگوں اور ماحول سے دور رہیں، دین کا علم حاصل کریں اور نیک صحبت اختیار کریں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کی پناہ کے بغیر فتنوں سے بچنا ممکن نہیں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں مکمل رہنمائی ہیں۔ یہ دعا ہمارے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے، اگر ہم اسے اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ بڑے بڑے فتنوں اور عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو پڑھنے اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے عذاب اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔